دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی ایک بھی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن پاکستان میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کے قتل کا اعتراف کرنے والے ظالم اور سفاک شخص کو آج میڈیا پر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات کا تقدس پامال کرنے والے کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے پھول جیسے معصوم بچوں کے سفاک قاتل احسان اللہ احسان کی ریاستی اداروں کی تحویل میں مہمانوں کی طرح آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ اس طرح آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ یہ عمل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک اینکر پرسن سلیم صحافی ہے، جو بذات خود نہ صرف طالبان ذہنیت کا مالک ہے بلکہ ایک زمانے میں طالبان کے ساتھ جہادی سرگرمیوں میں بھی شریک رہا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان ایک سفاک قاتل ہے، ایسا قاتل جس کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے رنگین ہے، ایسا درندہ ہے جسے نہ بزرگوں پہ رحم آیا، نہ خواتین پر، اور نہ ہی آرمی پبلک اسکول پشاور کے پھول جیسے معصوم بچوں پر۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ احسان اللہ احسان خودکش حملوں، بم دھماکوں اور قتل و غارت گری کی ہزاروں وارداتوں کا اعتراف کر چکا ہے، لیکن ظرف و ضمیر کا سودا کرنے والا اور سفاک قاتلوں کا ہمنوا سلیم صحافی احسان اللہ احسان کا وکیل بن کر نہ صرف اسے ایک شاعر اور ادیب قرار دیتا ہے بلکہ ایک قاتل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اسے طالبان میں میڈیا مینجمنٹ کا شعبہ سنبھالنے والی شخصیت بھی قرار دیتا ہے۔ سلیم صحافی کو یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آرمی پبلک اسکول کے طلبہ کی ان ماؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا جن کی دنیا احسان اللہ احسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجاڑ دی ہے۔ احسان اللہ احسان اگرچہ ان کے عسکری کمانڈر نہیں تھے، وہ خود پلاننگ کرنے والوں میں یا ایگزیکیوٹ کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، لیکن احسان اللہ احسان حکیم اللہ محسود اور عبدالولی کے ایک طرف تو رائٹ ہینڈ تھے، دوسری طرف یہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، میڈیا مینجمنٹ بھی جانتے تھے، تو عملاً نظریاتی، ابلاغی اور فکری محاذ پہ ان کے کام کو یہ لیڈ کرتے تھے۔ سلیم صحافی جیسے کم ظرف صحافی سکوں کی کھنک میں اپنا ایمان فروخت کر سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے باشعور عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے باشعور عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک کی اعتدال پسند اور لبرل جماعتوں کو طالبان دہشت گردوں کی جانب سے کھلے عام دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر لبرل اور روشن خیال جماعتوں کو 2013 کے عام انتخابات میں عوامی اجتماعات کے انعقاد سے روکا گیا اور طالبان کے نظریات کی حمایت کرنے والی جماعتوں کو جلسے جلوس کی مکمل آزادی دی گئی۔ عرصہ دراز سے پورے ملک میں خصوصاً کراچی میں ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کھلی دہشت گردی جاری ہے، اور ان کے اس دہشت گردی میں کہیں عام مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں علماء کا قتل ہو رہا ہے، اور کہیں مظلوم تاجروں کو بتہ نہ دینے کی صورت میں مارا جاتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے ایسے حالات میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان مظلوم علماء، عوام علماء اور تاجر برادری کا ساتھ دیں گے، اور وہ تنظیم جو ظلم ڈال رہی ہے، وہ پارٹی جو ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہے، ان سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی میرا مطلب متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ سے نمٹیں گے،
اور ان کے لیے کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے. تو اس سلسلے میں پہلی کارروائی ہم نے ان کے جلسے پہ حملہ کر کے کیا. دوسری کارروائی ان کے ایم پی اے کو قتل کر کے کیا. انشاءاللہ ان کے آج کے علماء کے قتل کے بعد یہ ہماری کارروائی اور بھی تیز ہوگی اور ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے. یہ ہے احسان اللہ احسان کا اصل گھناؤنا اور مکروہ چہرہ. پاکستان کی فوج، ISI اور ظرف و ضمیر کا سودا کرنے والے صحافی چاہے احسان اللہ احسان کو کتنا ہی فرشتہ بنا کر کیوں نہ پیش کرے، اس سفاک قاتل کے گھناؤنے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. احسان اللہ احسان کون؟ جس نے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے سر کی قیمت لگائی، سوات میں ملالہ یوسفزئی پر حملے کا جرم قبول کیا تھا، لاہور میں واگا بارڈر دھماکے، پشاور میں بادشاہ خان ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، اٹک میں وزیر داخلہ پنجاب کرنل شجاع خانزادہ پر حملے کا جرم بھی قبول کیا. یہاں تک کہ موجودہ دور حکومت میں جب حکومت اور شدت پسندوں کے درمیان امن مذاکرات ہوئے تب بھی احسان اللہ احسان نے اس کی شدید مخالفت کی. پاکستان کے مختلف علاقوں میں خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں ہونے والی قتل و غارت گری کا احسان اللہ احسان نے خود اعتراف کیا ہے، جن میں 30 مارچ 2009 کو مناوا پولیس اکیڈمی لاہور، 27 مئی 2009 پولیس ہیڈ کوارٹر لاہور، 28 مئی 2009 ISI کے دفتر واقع لاہور، 10 اکتوبر 2009 GHQ راولپنڈی، 12 نومبر 2010 کو CID بلڈنگ کراچی، 22 مئی 2011 کو PNS مہران ایئر بیس کراچی، 16 اگست 2012 کو کامرا ایئر بیس، 24 جولائی 2013 کو سکھر میں واقع ISI کے دفتر، 8 جون 2014 کو کراچی ایئرپورٹ، 15 اگست 2014 کو کوئٹہ ایئر بیس، 24 اکتوبر 2016 کو کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ، مارچ 2016 کو لاہور پارک میں بم دھماکہ، ستمبر 2016 کو کرسچن کالونی پشاور میں خودکش حملہ، فروری 2015 کو لاہور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ، نومبر 2014 کو اورنگی ٹاؤن کراچی میں MQM کے جلسے پر خودکش حملہ، جون 2013 کو گلگت بلتستان میں 9 غیر ملکی سیاحوں سمیت 10 افراد کا قتل، جولائی 2011 کو داتا دربار لاہور کے مزار پر حملہ، دسمبر 2011 کو بنو میں فرنٹیئر کور کے کیمپ پر خودکش حملہ، اور اس کے علاوہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم دھماکہ، کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم دھماکہ، عید اور بقرہ عید کی نماز کے اجتماعات پر خودکش حملے، مساجد، امام بارگاہوں، بازاروں، فوجی و سرکاری تنصیبات اور اسکولوں پر خودکش حملوں اور بم دھماکوں کی ذمہ داری بھی احسان اللہ احسان کی جانب سے قبول کی جا چکی ہے. تو پھر یہ چیز اب کیوں آ گئی اور ان کو کیوں معافی دی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کیوں عوام کو بھی وقوف بنایا جا رہا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ کم از کم وہ پالیسی ہمارے ساتھ تو شیئر کرے. ہماری کوئی پالیسی ہے آج تک ان چیزوں کے بارے میں کہ نہیں ہم اسی طرح جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا قربانیاں دیتے رہیں گے اور یہ لوگ جو ہے نا پھر ان کو معاف کیا کرتے رہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، کیونکہ ہر ایک اس طرح آئے گا اور بس وہ معافی مانگے گا اور سب کل ملا فضل اللہ آئے گا، وہ سلینڈر ہو جائے گا کہ جی بس مجھے معافی دے دے، جب اس نے خود کہا تھا کہ یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے. تو کیا اس قابل ہیں ہم کہ ہم واقعی جو ہے نا اس کو معافی دیں؟ وہ بالکل مطمئن تھا. ٹی وی پہ جب آیا تھا تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اس کے چہرے پہ کہ یا وہ ڈرا ہوا ہے یا کوئی سہما ہوا ہے.
یہ باقاعدہ پری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو بہت طریقے سے پیش کیا گیا. آخر ہمارے درمیان کون سے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ان کو بھی جو ہے نا سامنے لانا چاہتے ہیں. ہم آرام سے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. اگر یہ واقعی ایسا ہے جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو پھر اس کو معافی تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. یہ عام پبلک کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو لالی پاپ دے دیتے ہیں ایسی چیزیں دکھا کے، اور مطلب بندے کو چپ کراتے ہیں، عام پبلک کو آپ چپ کراتے ہیں. ہم غریب لوگوں کی آہیں، ان کے درد، کیا ہماری حکومت جو وقت ہے کیا اس کی جواب دہ نہیں ہوگی؟ آپ اس طرح پکڑیں جو بھی اے پی ایس کے ہیں اور ہمارے جو بچوں کے جو قاتل ہیں، آپ انہیں پکڑیں اور ہمارے پاس لے کر آئیں، ہمارے حوالے کریں انہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں اور یہ ہم دیکھیں گے ہمیں انہیں کس طرح سزا دینی ہے. ہم خود کریں گے، ہم ان سے خود حساب لیں. کاش ایسا وہ وقت آئے، کاش ایسے ہمارے جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو حکمران ہے، یہ سوچیں ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کے دل کیسے اندر سے کٹ گئے، کیسے ہم لوگ خالی ہو گئے، ہمارے گھر خالی، ہمارے دل خالی. کسی بھی بڑے حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی آگے پیچھے کتنی سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، عام پبلک کے لیے. کاش ایسا ہو جائے، کاش اس طرح سے ہو کہ ہمارے بھی دل، ہمارے دلوں کو، ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملے. میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں، 148 بچے میرے گئے ہیں، میرے. اس کو ہمارے حوالے کریں. اور یہ رٹے رٹائے جو الفاظ ہیں نا، اس کے منہ میں ٹھوسے گئے ہیں احسان اللہ احسان کو. ہم سب سمجھ رہے ہیں کیا گیم ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی اس کے بعد ایک کردار اور آئے گا. 5-6 مہینے ٹھہر جائیں، یہ فضل اللہ بھی آ جائے گا، وہ بھی اسی طرح انٹرویو دے گا. اس سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں. آپ معاف کر دیں گے اس کو؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. میں اپنے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لیں آپ. یہ بچے ہیں، یہ کوئی گٹر سے بچے نہیں آئے تھے، یہ ہمارے بچے ہیں. یہ مت ہمیں آپ دھکیلیں اس جہنم کی طرف جہاں ہم نہیں جانا چاہتے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو گچی سے پکڑوں، گردن سے پکڑوں اور اس کا ایگزیکٹلی اسی طرح سے میں سر اڑاؤں جس طریقے سے اس نے میرے بیٹے اسفن خان کو گولی ماری تھی، اسی طرح جس طرح اس نے ہمارے اور بچوں کو قتل عام کیا. اس حال کے اندر میری تو یہ فیلنگز تھی. اور میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میرے حوالے کر دے تو میں وہ کچھ کر کے دکھاؤں گا کہ لوگ لرز جائیں گے اور آئندہ انشاءاللہ اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ نہیں ہے. انہوں نے سوچ کیسے لیا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے؟ کبھی باچا خان یونیورسٹی کے اندر ہو جاتا ہے، کبھی عبدالولی خان میں مشال کو مار دیا جاتا ہے، کبھی اے پی ایس کے اندر یہ ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سزائیں نہیں ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم آخری حد تک جائیں گے. ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے ان بچوں کی خاطر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب اتنے معصوم بچے، چلیں بڑے تو جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، خولا کو آپ بھول سکتے ہیں؟ خولا جس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے اس کے ماتھے کے بیچ میں جس نے ایک وہ بلٹ پاس کی ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بچی کتنی سی بچی ہے. تو جن لوگوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود سے ایک مطلب ہر بندہ یہ اپنے آپ سے سوال کرے، ہم سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے ایک بندہ سوال کرے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ لیکن بحیثیت قوم جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. وہ آپ قوم پہ چھوڑیں گے کہ قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے. پاکستان کے لبرل، پروگریسو اور روشن خیال عوام اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ طالبانائزیشن اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اگر پاکستان کو قائم و دائم رکھنا ہے اور اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا. فوج، رینجرز اور پولیس کے افسران و جوانوں سمیت ہزاروں پاکستانیوں کے قتل کا اعتراف کرنے والا احسان اللہ احسان کیا پاکستان اور اس کے عوام کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایک سچے اور محب وطن پاکستانی کو سوچنا ہوگا.